کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا مبارک عصا دریا پر مارا تو دریا پھٹ گیا اور دریا میں 12 راستے بن گئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ MOQTV کے معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، پچھلی ویڈیو میں بہت ہی عظیم و شان موضوع کا آپ کے سامنے ذکر کیا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا مبارک عصا پتھر پر مارا تو پتھر سے 12 چشمے بہہ نکلے۔ آج ایک اور عظیم و شان موضوع کا آپ کے سامنے ذکر کریں گے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا مبارک عصا دریا پر مارا تو دریا پھٹ گیا اور دریا میں 12 راستے بن گئے کہ جس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی پوری قوم بآسانی گزر گئی، جبکہ فرعون کا پورا لشکر جب ان راستوں پر چلا، دریا کے بیچوں بیچ پہنچا تو دریا برابر ہو گیا، سمندر برابر ہو گیا، لہریں برابر ہو گئیں، راستے ختم ہو گئے۔ فرعون کا پورا لشکر وہیں غرق ہو کر تباہ و برباد ہو گیا۔ ناظرین اکرام، اپنی ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ آپ تک ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو بآسانی پہنچ سکے۔ ناظرین اکرام، حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مدت دراز تک فرعون کو ہدایت فرماتے رہے، آیات اور معجزات دکھاتے رہے، مگر اس نے حق کو قبول نہیں کیا، بلکہ اور زیادہ اس کی شرارت اور سرکشی بڑھتی رہی۔ بنی اسرائیل نے چونکہ اس کی خدائی کو تسلیم نہیں کیا، اس لیے اس نے ان مومنین کو بہت زیادہ ظلم و ستم کا نشانہ بنایا۔ اس دوران ایک دم حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل ہوتی ہے کہ آپ اپنی قوم بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر راتوں رات مصر سے ہجرت کر جائیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو ہمراہ لے کر رات میں مصر سے روانہ ہو جاتے ہیں۔ جب فرعون کو پتہ چلتا ہے تو وہ بھی اپنا لشکر لے کر بنی اسرائیل کے تعاقب میں نکلتا ہے۔ جب دونوں لشکر ایک دوسرے کے قریب ہو جاتے ہیں، بنی اسرائیل فرعون کو اور فرعون کے ہیبت ناک لشکر کو دیکھتے ہیں تو وہ خوف سے چیخ پڑتے ہیں کہ اب تو ہم گرفتار ہو جائیں گے، اب تو ہم پکڑ لیے جائیں گے۔ بنی اسرائیل کی پوزیشن واقعی بہت نازک ہو گئی، کیونکہ ان کے پیچھے فرعون کا خونخوار لشکر موجود تھا اور آگے موجیں مارتا ہوا دریا موجود تھا۔ دونوں جانب کہیں پر بھی ان کو زندگی نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس موقع پر اس پریشانی کے عالم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام مطمئن تھے اور بنی اسرائیل کو برابر تسلی دے رہے تھے۔ جب دریا کے پاس پہنچ گئے، دریا کے قریب پہنچ گئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ آپ اپنی لاٹھی دریا پر مار دیں۔ چنانچہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی مبارک لاٹھی دریا پر ماری تو دریا پھٹ گیا اور 12 راستے بن گئے۔ بنی اسرائیل ان سڑکوں پر چل کر سلامتی کے ساتھ دریا سے پار گزر گئے۔ ناظرین اکرام، جب فرعون دریا کے قریب پہنچا اور اس نے دریا میں سڑکوں کو دیکھا، دریا میں راستوں کو دیکھا، بنی اسرائیل کو دیکھا کہ وہ راستے سے گزر رہے ہیں، تو فرعون اور فرعون کا پورا لشکر ان کے تعاقب میں انہی راستوں پر چلنا شروع ہوا۔ یہاں پر ایک بنی اسرائیل دریا سے نکلا، ایک بنی اسرائیل دریا سے نکل گئے۔ جب سارے بنی اسرائیل دریا سے پار گزر گئے، فرعون اس وقت عین دریا کے بیچ میں موجود تھا، اس کا پورا لشکر دریا میں آ چکا تھا، تو دریا ملنا شروع ہوا، دریا کے راستے ختم ہونا شروع ہوئے، وہ تمام تر پانی ان پر آ پڑا۔ اس طرح فرعون اور فرعون کا تمام تر لشکر دریا میں غرق ہو کر تباہ و برباد ہو گیا۔ اس واقعے کو قرآن مجید نے اس طرح بیان فرمایا، وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی، ان اصری بعبادی انکم متبعون، کہ آپ میرے بندوں کو ساتھ لے چلیں، انکم متبعون، بے شک آپ کا پیچھا کیا جائے گا۔ فارسل فرعون فی المدائن حاشرین، جب فرعون کو اس بات کا علم ہوا تو فرعون نے شہروں میں جمع کرنے والے بھیجے، ان ہؤلاء لشرذمۃ قلیلون، کہا یہ لوگ ایک تھوڑی سی جماعت ہیں، وانہم لنا لغائظون، اور بے شک یہ ہمیں غصہ دلانے والے ہیں، وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاضِرُونَ، اور بے شک ہم سب ہوشیار ہیں۔ فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِن جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ، ہم نے انہیں یعنی فرعون اور فرعون کی قوم کو باغوں اور چشموں کے زمین سے باہر نکال دیا، وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ، اور خزانوں اور عمدہ مکانوں سے باہر نکال دیا۔ کذالک، ہم نے ایسا ہی کیا، وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي اسرائیل، اور ہم نے بنی اسرائیل کو ان کا وارث بنا دیا۔ فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِكِينَ، جب دن نکلنے کے وقت فرعونیوں نے ان کا تعاقب کیا،
فلما ترا الجمعان، جب دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کو سامنے دیکھا، قال اصحاب موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا، انا لمدرکون، ہمیں پا لیا گیا۔ قال، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، کلا، ہرگز نہیں، ان معی ربی، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے، سیہدین، وہ ابھی مجھے راستہ دکھا دے گا۔ فاوحینا الی موسیٰ، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی۔ اللہ فرماتا ہے فاوحینا الی موسیٰ، ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی، ان اضرب بعصاک البحر، کہ آپ اپنا عصا سمندر پر ماریے، فانفلق، تو وہ اچانک پھٹ گیا، فکان کل فرق کالطود العظیم، تو وہ ہر راستہ بڑے پہاڑ جیسا ہو۔ وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ، اور وہاں ہم دوسروں کو قریب لے آئے۔ وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ، ہم نے موسیٰ اور ان کے ساتھ والوں کو بچا لیا۔ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ، اور ہم نے دوسروں کو، فرعون اور فرعون کے لشکر کو غرق کر دیا۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً، اس میں ضرور نشانی ہے۔ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ، فرعونیوں میں اکثر مسلمان نہیں تھے۔ ناظرین کرام، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کے ذریعے ظاہر ہونے والے وہ 3 عظیم الشان معجزات ہیں جن کو قرآن مجید نے مختلف الفاظ، متعدد عنوانوں کے ساتھ بار بار بیان فرما کر لوگوں کے لیے عبرت اور ہدایت کا سامان فرما دیا۔ ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کر دیجئے گا۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں، ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کیجئے، بیل کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ آپ تک بآسانی ہر نئی ویڈیو پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔